زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک عربی شاعر کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. حضرات، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا رب نے انتخاب فرمایا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے انتخاب فرمایا تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کا انتخاب کیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے حد درجہ محبت فرماتا ہے. چونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں اور آپ جانتے ہیں ہر ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا حبیب سب سے بہتر رہے. اور وہ بھی حبیب خدا ہو تو اس کی ذات تو کس قدر اعلیٰ، اور جب اس کا حبیب
بلند و بالا ہے تو یقیناً خدا نے اس حبیب کے صحابہ بھی بے مثال چنے، اس حبیب کی اولاد بھی بے مثال چنی، اس حبیب کے گھر والے بھی بے مثال چنے، اس حبیب کے داماد بھی بے مثال چنے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے صحابہ کو بھی چنا، میری اولاد کو بھی چنا، اور میرے خسر اور دامادوں کو بھی چن لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسی پاکیزہ ذاتوں کو اولاد بنایا اور ایسی پاکیزہ ذات کو داماد بنایا کہ جن پر اہل سنت والجماعت کی جانیں بھی قربان ہیں۔ عربی شاعر نے کہا تھا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 ذاتیں ہیں جن کے وسیلے سے میں بڑے سے بڑی مصیبت کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ المصطفیٰ والمرتضیٰ، پہلی ذات نبی کریم علیہ السلام کی ہے، دوسری ذات مولائے کائنات کی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی معیار ہے، یہی ترتیب ہے۔ پنجتن پاک میں پہلی ذات اگر ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے، دوسری ذات مولائے کائنات کی ہے، تیسری ذات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس کے بعد حسن مجتبیٰ کی ہے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے۔ آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہودیوں کی طرف سے چیلنج ہوا تھا اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے، نجران کا وفد جو آیا تھا عیسائیوں کا، یہودی نہیں عیسائی آئے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا تھا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ سرکار علیہ السلام نے قرآن کا نظریہ اور مزاج دے دیا، رب کی بارگاہ سے ملنے والا حکم بتا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے سچے نبی بھی ہیں۔ عیسائیوں کو یہ جواب پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو پھر وہ دنیا میں چلا آئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال میرے سرکار نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو وجود بخش دیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے، بلکہ مثال میں حضرت آدم بڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے اگرچہ باپ نہیں تھے مگر ان کی پاکیزہ ماہریت حضرت مریم بتول تو تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کے اب حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں تھی۔ سرکار علیہ السلام نے اور قرآن کی آیت نے مناظرانہ انداز میں عیسائیوں سے یہ کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو محض باپ نہ ہونے کی بنیاد پر خدا مانتے ہو تو تمہارے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام بھی خدا کا بیٹا ہونا چاہیے اور خدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا کوئی نہ باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ تب یہ ایک دم ہکا بکا ہو گئے، انہوں نے کہا مباہلہ کر لیا جائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مباہلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دعوت مباہلہ دی گئی۔ قرآن پاک نے کہا یہودیوں نے دعوت مباہلہ کو قبول کر لیا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے آپ کہو ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر کے آئے، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے، تم بھی اپنی اولاد عورتوں کو لے کر کے آؤ۔ ایک میدان میں جمع ہونے کی بات ہوتی ہے، مباہلے کی دعوت سرکار کی طرف سے گئی، عیسائیوں نے قبول کر لیا، لیکن جب گھر واپس گئے اپنے بڑے پیشوا سے جس کا نام عبد مسیح تھا اس سے انہوں نے مشورہ لیا، کنسلٹیشن کیا، اس نے کہا خدا را ان سے کچھ مت کرنا اور ان سے مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ تم جانتے ہو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہے، اور آپ جانتے ہیں نبی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے دعائیہ اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام دوسرے دن میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، بات ہوئی تھی ہم بھی اپنی اولاد کو بلائے، اپنی عورتوں کو بلائے، تم بھی بلاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا،
سیدہ کائنات کو بلایا، حسن مصطفیٰ کو بلایا، حسین پاک کو بلایا، اور بلا کر کے اپنی ردائے تطہیر پاکیزہ چادر کو ان سب کے اوپر ڈال دیا، اور ڈال کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، یہ سب میرے گھر والے ہیں، یہ سب میرے گھر والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے پاک پروردگار ان سے گندگی کو دور کر دے، ان کو صاف ستھرا کر دے۔ پتہ چلا پنجتن پاک میں حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہے، مولا کائنات شامل ہے، حسن مصطفیٰ شامل ہے، حسین پاک شامل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام راستے میں بتاتے جا رہے ہیں، علی میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، فاطمہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، حسن و حسین میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ سرکار دعا کرنے والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ان عیسائیوں نے مباہلے کی دعوت کو واپس لے لیا ہے، چیلنج کو رد کر دیا ہے۔ آقا کریم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر اس دن میں دعا کر دیتا اور میرے ساتھ یہ چار نفوس اگر یہ آمین بول دیتے جس میں حسین کی آمین بھی شامل ہے، تو فرمایا 1 سال کے اندر پوری روئے زمین سے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو حسین پاک کو میدان کربلا میں بے سر و سامانی کے عالم میں کہتے ہیں، ارے میرا یقین بولتا ہے حسین اگر ان کے خلاف بددعا کرتا 22,000 کا لشکر ختم ہو جاتا، حسین اگر پانی چاہتا تو قسم خدا کی نہر فرات حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا ایسا موقع ہے جہاں حسین پانی سے نہیں ہارا ہے، بلکہ لب حسین کے لیے پانی ترس گیا ہے، حسین نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے مجھے دنیا کے نہر فرات کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے نانا جان جام کوثر لیے کھڑے ہیں۔ حسین کی آمین میں جب اتنی طاقت ہے تو حسین کی دعا میں کتنی طاقت ہو۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو داماد بیٹے اور بیٹیاں دی ہے، نام بھی بڑے پیارے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا نام محمد، سرکار علیہ السلام کا نام محمد۔ اگر کوئی ابو جہل جیسا بھی لیتا ہے تو وہ چاہے اگرچہ توہین کے طور پر لے رہا ہے، مگر حقیقی بات یہ ہے وہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا ہے، علی کا معنی بلند و بالا ہے، علی کا معنی بلند و بالا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی ہے، علی علو سے بنا ہے، علی کا معنی بلند و بالا ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بلندی عطا کرنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ان کو بلندی پر پہنچانے والا کون ہے؟ آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک بار تشریف فرما ہے اور فتح مکہ کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی میری پشت انور پر چڑھ جاؤ، اور چڑھنے کے بعد میں علی ایسا کرو کہ تم جو بت رکھا ہے خانہ کعبہ کی پشت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر، اس کو تم آ کر کے ختم کر دو اور اس کو آ کر کے گرا دو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ پہلے تو عرض کیا سرکار آپ چڑھ جائیں، اس لیے کہ پشت نبوت پر علی کے قدم جائیں یہ پسند نہیں، آقا کریم علیہ السلام کے قدم آپ کے شان مبارک پر میرے قدم جائیں مجھے تب پسند نہیں، مگر چونکہ الامر فوق الادب، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بھی ملحوظ خاطر ہے اور نبی کے حکم کو بھی فوقیت اور بلندی حاصل ہے، اس لیے مولا کائنات چڑھ گئے۔ مگر سنیو ذرا غور کرو، کس نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر حضرت علی چڑھے ہیں؟ اس نبی کریم کے جو معراج پر تشریف لے گئے، قدم عرش معلی پہ رکھا تو اس کو وقار عطا فرما دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں چڑھ جاؤ، اور میرے نبی کے کاندھوں پر چڑھ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا بت گرانے کے لیے۔ مولا کائنات جب چڑھے نا تو فرماتے ایسے مقام و مرتبے پر میں پہنچ گیا، انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، فرمایا مجھے ایسا لگتا تھا، ایسا خیال آتا تھا اگر میں چاہوں تو اس وقت میں آسمان کے کنارے کو بھی چھو سکتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، علی کا معنی بلند ہوتا ہے، مولا کائنات کو میرے نبی نے اپنے کاندھوں پر چڑھا کر اتنا بلند کر دیا ہے۔ دنیا کی طاقتیں ہیچ ہے، مر جائیں گی مگر علی کی بلندی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو میرے نبی علیہ السلام کے لخت جگر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ یفتمو سے بنا ہے فاطمہ، اس کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانے والی، اور مطلقاً معنی ہے چھڑانے والی۔ تو سیدہ کائنات کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا، حضرت علی موجود ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں علی بتاؤ لما، حضرت فاطمہ سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لما سمیتی فاطمہ، اے میری بیٹی ذرا یہ بتا تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں باب و مدینۃ العلم، سرکار علیہ السلام کے شہر علم کے دروازے، مولا کائنات نے عرض کی آقا آپ ہی ارشاد فرما دے۔ تب سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی فاطمہ و ذریتہا من عذاب النار۔ اب آئیے ذرا مطلع القمرین کے حوالے سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کو بھی سن لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو معرفت الصحابہ جو امام ابو نعیم اصفہانی کی ہے، حدیث نمبر 6703 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ و ذریتہا علی النار۔ فرمایا فاطمہ نے اپنی شرمگاہ اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور اس کی اولاد کو پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، سکہ روایتوں سے آیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا سے ان اللہ تعالی غیر معذبک ولا ولدک، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نہ تو تجھے عذاب دے اور نہ تیری اولاد کو عذاب دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میں اہل بیت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے لیے آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں سألت ربی اللہ یدخل النار احدا من اہل بیتی فاعطانی ذالک۔ اس کو امام ابن بشران نے امالی میں ذکر کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے اہل بیت میں کسی کو بھی تو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ کہا رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ ایک اور مقام پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات راوی ہے کہتے ہیں میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم انہم عطرت رسولک، اے اللہ یہ تیرے رسول کے گھر والے ہیں، یہ تیرے رسول کی آل ہے، فہم مسیئہم لمحسنہم، اے مولا ان میں جو نیکوکار ہے نا، ان میں ان کے صدقے میں ان کے بدکار کو بخش دے، وَهِبْهُمْ لی، اور اللہ ان سب کو میرے حوالے کر دے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ففعل، رب راضی ہو گیا کر دیا۔ میں نے عرض کی فما فعل ما فعل، قال فعلہ ربکم بکم ویفعلہ بمن بعدکم۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی سرکار تمہارے رب نے یہ تمہارے ساتھ کیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رب نے یہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہے، اور تمہارے بعد جو میری اولاد میں آئیں گے ان کے بھی ساتھ کیا ہے، یعنی میری آنے والی نسل میں اگر کوئی نیک ہوگا اس کے صدقے میں بدکاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نسبت کی بات میں کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو نسبت میرے نبی علیہ السلام سے ہے، اور نسبت کا کیا کس قدر مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث کے تناظر میں آپ پر اس مسئلے کو منکشف کر دوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قریشی غلام آتے ہیں، سرکار کے یہاں خون حجامت رکھا ہوا تھا، آئے سرکار علیہ السلام کے خون حجامت کو انہوں نے پی لیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم نے اس ناپاک خون کو کیوں پیا، اس لیے کہ نبی کا جب بولو براز پاک ہے تو نبی کا خون بھی پاک ہی پاک ہے، اور میں کہتا ہوں جب نبی کی نسل پاک پلند و بالا ہے اور وہ پاک ہے تو نبی کریم کا خون پاک بھی تو پاک ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اذهب فقد احرزت نفسك من النار،
ماری، اے میرے عاشق خوشی بخوشی گھر چلے جاؤ، تم نے نبی کے خون حجامت کو پی لیا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب میرے امام اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب حضور کے خون پاک کی برکت سے آتش دوزخ حرام ہو گئی تو جو اسی خون سے بنے ہیں اور جن کی رگوں میں یہی خون دوڑ رہا ہے ان کے غلاموں کو بھی جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی الاقرب فالاقرب، فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریبی ہوں گے، اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریبی ہوں گے۔ پتہ چلا اہل بیت کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جس مقام و مرتبے پر کائنات کو رشک ہے۔ سرکار علیہ السلام کی نسبت ہی تو ہے، ورنہ تو قرآن نے فرمایا نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا گیا ہے جب سور پھونکی جائے گی نا، جس وقت سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ذاتیں ہوں گی نہ نسب، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، ماں باپ سے بھاگتا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگتا ہوگا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام یزعمون ان قرابتی لا تنفع کل سبب ونسب تنقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی فانہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، سرکار نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں انا قرابتی کہ میرا رشتہ فائدہ نہیں دے گا، فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ و نسب ختم ہو جائے گا، صرف میرا رشتہ اور میرا نسب ہی باقی رہے گا، اور وہ قیامت میں بھی جڑا ہوا ہے، آخرت میں بھی جڑا ہے اور دنیا میں بھی جڑا ہے، یہاں بھی کام آ رہا ہے وہاں بھی کام آئے گا۔ پتہ یہ چلا اہل بیت کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے شفاعت کا تمغہ بھی مل گیا ہے اور مقام و مرتبہ بھی حاصل ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں تزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی وان شفاعتی تنال صدا و حکما، فرمایا سنو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری شفاعت میرے گھر والوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کو نہیں ملے گی، فرمایا میری شفاعت تو قبیلے صدا کو بھی ملے گی، قبیلے حکم کو بھی ملے گی۔ اہل عرب کے یمن میں رہنے والے یہ دو قبیلے تھے جو سرکار علیہ السلام کے دیار سے دور تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں ان دونوں کا ذکر کر کے یہ فرما دیا جب میری شفاعت دور والوں کو ملے گی تو اہل بیت کو کیوں نہیں ملے گی؟ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو آپ نے سمجھ لیا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ نے آپ کی آل کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے، تو گویا فاطمہ جہنم سے چھڑانے آزاد کرنے کا سبب بن گئی۔ سیدہ کائنات کے بعد نام آتا ہے حضرت حسن مجتبی۔ حسن کا معنی خوبصورت، حسین کا معنی بھی خوبصورت، اور میرے حسن و حسین اتنے خوبصورت ہے کہ ان کے حسن کا عالم یہ ہے۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرا حسن آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ ہے، کہاں سے؟ سینے سے لے کر سر تک، اور حسین بقیہ جسم میں اس کے نچلے والے حصے میں سرکار علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذالک۔ سو گویا جب حضرت امام حسن و حسین دونوں ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے تو شبیہ مصطفیٰ کا نظارہ مل جایا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کس درجہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ام المومنین بھی تھی اور دیگر ازواج بھی، کہتی ہیں اتنے میں فاطمہ الزہرا آئی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چلنا بالکل نبی علیہ السلام کے چلنے کی طرح تھا،
جب سرکار علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، مرحباً بابنتی، سرکار نے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا اور فرمایا خوش آمدید۔ پھر جہاں بیٹھے تھے میرے نبی، پھر ان کو اپنی جگہ بٹھایا۔ پھر سرکار نے خفیہ طور پر گفتگو کی، چپ کے بات کی۔ سیدہ کائنات بہت رونے لگی۔ میرے سرکار نے جب دیکھا کہ میری بیٹی بہت غمزدہ ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ گفتگو کی، تو سیدہ کائنات ہنسنے لگی۔ سرکار علیہ السلام جب چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تم سے سرکار نے کیا خفیہ بات کی، کیونکہ ایک بار تم ہنسی، دوسری بار روئی، پہلے روئی دوبارہ ہنسی۔ تو سیدہ کائنات جگر پارہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کہتی ہے، ما کنتو لیشفیہ علی رسول اللہ سرہ، میں سرکار کے راز کو ظاہر کرنے والی نہیں۔ فرماتی ہے ام المومنین، جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے کہا عزمت علیک بما علیک من الحق، میرا حق جو تم پر ہے نا، میں اسی حق کا تمہیں واسطہ دیتی ہوں اور اسی حق کا میں تمہیں جو ہے قسم دیتی ہوں، بتاؤ سرکار نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو وہ کہتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے جب پہلی بار مجھ سے خفیہ طور پر بات کی تو مجھے بتایا کہ جبریل اس بار میرے پاس آئے، ہر سال وہ مجھ پر ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کو پیش کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار میرا دور سنا کرتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے 2 بار میرا دور سنا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو سرکار نے کہا بیٹی اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے کام لینا، اور فرمایا یقیناً میں تیرا بہتر جانشین، میں تیرا بہتر کیا ہوں، پیش رو ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں رونے لگی جب آقا نے دیکھا کہ میں رو رہی ہوں اور غمزدہ ہو گئی ہوں، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے دوبارہ گفتگو کی۔ فرماتی ہے تب آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے کہا الا ترضین ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے مجھے یہ بھی بتایا فاخبرنی انہ یقبض فی وجعہ فبکیت ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعتہ فضحکت۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے میرے کان میں کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ کے فضل سے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، یا ایمان والی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ اور دوسری روایت میں یہ ہے سرکار نے فرمایا القریب جو ہے میں اپنے درد میں جو ہے دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ تو کہا مجھے رونا آ گیا۔ پھر سرکار نے کہا بیٹی میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اگر تمہاری کسی سے ملاقات ہوگی، اگر مجھ سے سب سے پہلے میرے گھر والوں میں کسی کی ملاقات ہوگی تو فاطمہ تم ہوگی۔ فرمایا یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کریں۔ قرآن نے جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے۔ اس آیت کو لے کر رافضی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت علی، امام حسن و حسین یہ سب معصوم ہیں۔ معصوم کہتے ہیں جس سے گناہ ہونا ناممکن ہو، محفوظ کہتے ہیں جو گناہ ہونا ممکن تو ہو مگر اس کو اللہ نے گناہ سے پاک رکھا ہو۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ سارے انبیاء، سارے فرشتے معصوم ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہم اہل بیت کو دیگر صحابہ کی طرح محفوظ عن الخطا مانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت سے مسائل میں خطا بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ خطا بمعنی گناہ نہیں، خطا اجتہادی جس پر اللہ تعالیٰ خود ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو فواتح الرحموت میں کہا گیا، جو اصول فقہ کی کتاب ہے، اہل البیتی کسائر الصحابہ یصیبون و یخطئون، فرمایا یہ اہل بیت بھی صحابہ ہی کی طرح ہے، جس طرح کبھی وہ مسائل میں درست ہوتے ہیں کبھی ان سے خطا ہوتی ہے۔ لہذا کوئی اگر اہل بیت کو معصوم مانتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں گزشتہ سال جو بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی تھی،
اور معاملہ بہت طول پکڑ گیا تھا، یہاں میں بڑے واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو آپ کا مطالبہ بھی صحیح تھا، چونکہ آپ کی نظر کے سامنے قرآن پاک کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق سے انکار کرنا وہ بھی صحیح تھا، اس لیے کہ آپ کی نظر میں وہ حدیث تھی جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، فرمایا حضرات انبیاء نے درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا ہے، فرمایا اور بلکہ انہوں نے وارث علم کا بنایا ہے۔ تو حضرت مولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا کہنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور حضرت سیدہ کائنات کا مطالبہ بھی صحیح ہے، نہ ادھر سے کوئی ظلم ہے اور نہ ادھر سے کوئی زبردستی ہے۔ اب یہاں تک بات رکھی جائے، اس سے آگے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم سب کے سب ان پاکیزہ ذاتوں کے در کے کتے ہیں، اور کتوں کا کام گھر کے باہر رہ کر کے حفاظت کرنا ہوتا ہے، گھر کے اندر کی باتوں میں جھگڑنا نہیں ہوتا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جگر پارہ رسول، فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے نا وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ یریبنی ما ارابہا، ایک روایت میں ہے جس چیز سے فاطمہ کو بے چینی اور قلق و اضطراب ہوتا ہے اس سے مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ ویؤذینی ما آذاہا، اور جس جو چیز فاطمہ کو ستاتی ہے اسی سے مجھے بھی اذیت پہنچا کرتی ہے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے فدق کا نہ دیا، انکار کر دیا، العیاذ باللہ انہوں نے ظلم کیا، میں کہتا ہوں بدماش، اپنی زبان کو بند کر، رافضیت کے بولو براز لینے والے، یہ تیرا قول بدتر ازبال ہے۔ یاد رکھنا ابو بکر صدیق اکبر سے زیادہ سرکار دو عالم کو کسی نے نہیں سمجھا ہے، تو جب سرکار کو سمجھ لیا ہے تو سرکار کی آل کو بھی سمجھ لیا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جو حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا کر کے محبت سے پیار سے لے کر کے چلا کرتے تھے، تو جنہوں نے بیٹے کا ہی ادب و احترام کیا ہو تو سرکار کی بیٹی حسن و حسین کی ماں کا ادب و احترام ان کے دل میں کس قدر ہوگا۔ تجھے معلوم ہو کہ فاطمہ کو ناراض کرنا مصطفیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، سرکار کو کہ صحابی کو پتہ نہ ہو، خلیفہ اول کو پتہ نہ ہو، ہمیں یہ فلسفہ، یہ منطق اور یہ الٹی منطق اپنے پاس رکھ، تیرا بھیجا کینسر کا شکار ہو چکا ہے، تجھے بدعقیدگی کا کینسر ہو گیا ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا خان کی کتابوں پہ پڑھ کے ان کی درگاہ پر حاضر دے کر یہ کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ جب تک رضا کے شعر اور رضا کے چاہنے والے زندہ ہیں رافضیت کے ناک میں دم کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی رافضی نیم رافضی ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹا کے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا کے ان کو ان کے امام خمینی جو ان کے اعتبار سے امام ہے اس کا بولو براس پلاتے رہیں گے۔ یاد رکھنا اہل سنت سے کبھی ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ اہل سنت وہ جماعت ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، سرکار نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا۔ الحمدللہ ہماری وہی جماعت ہے، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو اہل بیت، دوسرا قرآن پاک۔ ہمیں تم کیسے قرآن سے دلیل لے کر کے آتے ہو؟ تم کیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے تمہاری مجال ہے تم استدلال کرو؟ اے رافضیو بدبختو، تمہاری عادت نہیں، اس لیے کہ تم تو قرآن کو ناقص مانتے ہو، تمہیں قرآن میں ڈاؤٹ اور شک ہے، تو تمہاری ہمت کیسے پڑتی ہے کہ سیدہ کائنات اور اہل بیت کی فضیلت میں قرآن کی آیت لے کر کے آتے ہو؟
تم تو اپنا کوئی جھوٹا قرآن لاؤ، تم تو وہ قرآن لاؤ نا، تمہاری میاں مر جائے گی، تم پر موت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کو تم دلیل میں کیوں لاتے ہو؟ اس لیے کہ تو اس کی تدوین تو عثمان غنی نے کی ہے، اس کی تدوین تو حضرت ابو بکر نے کی ہے، تم تو ان سے چڑھتے ہو نا، تمہارے اعتبار سے تو اس میں کمی ہے نا۔ حضرت عثمان نے العیاذ باللہ، تمہارا یہ بدبخت وسیم رافضی کہتا ہے 26 آئے تھے، اس میں عثمان غنی نے ضم کر دی ہے، تو تم کتنے بڑے پاگل ہو، اس قرآن کو سامنے رکھ کے سیدہ کائنات کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہو۔ ارے تم بیان مت کرو، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں سے اہل بیت کی شان کو بیان کرنا یہ تمہارا مقدر نہیں، اہل سنت کا مقدر ہے۔ آؤ ایک حدیث کو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم، اے میرے صحابہ، میرے امتیوں، میں تم میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب قرآن پاک، یہ پہلی چیز قرآن پاک ہے جو ایک رسی ہے آسمان سے لے کر زمین تک دراز ہے، کھچی ہے، وَعِتْرَتِي اہل بیتی، اور میرے گھر والے ہیں۔ اور فرمایا قرآن اہل بیت سے، اہل بیت قرآن سے کس طرح ملے ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ، تو فرمایا غور کرو تم میرے بات کیسا بہار کرتے ہو، کیسا تم جو ہے کیسا تم برتاؤ کرتے ہو۔ یاد رکھنا تمہیں اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں قرآن پاک بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور دونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اب جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لازم ہے اس حدیث کی بنیاد پر قرآن کو کامل مانے اور اس کے زیر زبر میں کسی چیز میں کبھی نہ مانے، اور جو قرآن کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھے۔ اور آقا کریم نے اہل بیت کو قرآن سے اس لیے ملایا کہ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی اور کے سر پاک کو نیزے پر جب لے جایا جا رہا تھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا پیارے ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر حسین پاک کی تلاوت بتا رہی ہے، حسین مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے ایک شعر میں کہا تھا سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے۔ مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔